دوستو ڈاکٹر اسٹیفن کوی کی کتاب دا ایٹھ ہیبٹ، اگر اس میں دیے گئے اسباق پر نظر ڈالیں تو ایک اہم سبق سامنے آتا ہے، اپنے اندر کی آواز سنیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بجائے اپنی بہترین صلاحیتوں کے استعمال سے اعلیٰ کام کریں، وہ صلاحیتوں سے بہت کم درجے پر، بہت نچلے درجے پر کام کرتے ہیں، اور ساری عمر ان کو یہ تک معلوم نہیں ہو پاتا کہ وہ کس شعبے میں اپنا بہترین کردار ادا کر سکتے تھے۔ ہم میں سے اکثر کو اپنے مسائل کا علم ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ ان مسائل سے عہدہ برا ہونے کی قوت اور حوصلہ نہیں رکھتے، بلکہ لا تعلق رہنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے اندر کی آواز سنی جائے اور پھر اس کے عین مطابق اپنا لاہ عمل ترتیب دیا جائے۔ بس آپ نے زندگی گزارنے کا آسان ترین طریقہ سیکھنا ہے۔ اس تناظر میں ایک انسان میں 4 اجزاء کا متوازن ہونا بہت ضروری ہے، جس میں ہمارا جسم، ذہن، دل اور روح شامل ہیں۔ نمبر 1، جسم جو مشقت کرنا جانتا ہو۔ نمبر 2، ہمارا ذہن آزاد اور خود مختار ہو اور اس میں تجزیہ کرنے کی اعلیٰ صلاحیت موجود ہو۔ نمبر 3، ہمارا دل جذبات سے بھرپور ہو۔ نمبر 4، ہماری روح روحانی طاقت رکھتی ہو اور زندگی کے فلسفے سے آشنا ہو۔ تاہم ان 4 عناصر سے کام لینے اور انہیں پروان چڑھانے کے لیے بھی کچھ کام ضروری ہیں، جیسے جسم زندہ رہنے کے لیے، ذہن سیکھنے کے لیے، دل محبت کرنے کے لیے، روح اپنا منفرد ورثہ چھوڑنے کے لیے۔ اور ان صلاحیتوں کا بھرپور اظہار تب ہوتا ہے جب انسان کا جسم نظم و ضبط سے بھرپور ہو، یعنی ڈسپلنڈ باڈی، ذہن خواب دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، دل جذبات سے بھرپور ہو، روح روشنی سے مزین ہو اور سنہرے مثبت اعلیٰ خواب دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ جب آپ مندرجہ بالا صلاحیتوں کو متوازن طریقے سے اپنے اندر نشو و نما پانے کا موقع دیتے ہیں تو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی آواز سنائی دینے لگتی ہے اور آپ اس شعبے کی طرف راغب ہوتے ہیں جو آپ کے فطری ٹیلنٹ کے عین مطابق ہو۔ اس میں یکسوئی کے ساتھ آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں اور اپنے جذبات سے بلند و بالا پرواز کے لیے ایندھن حاصل کرتے ہیں۔ اسی اسلوب کو اکثر اپنی زندگی کی اصل آواز کو سننا اور اپنی روح کی بند گرہیں کھولنا کہتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ منفرد انسانی آواز 4 ستونوں پر استوار ہوتی ہے۔ نمبر 1، ٹیلنٹ، آپ کا قیمتی اثاثہ اور دوسروں سے بہتر کرنے کی قوت۔ نمبر 2، جذبہ، آپ کے اندر کی عقابی روح بیدار کر کے آپ کو اڑنا سکھاتا ہے۔ نمبر 3، ضروریات، یعنی آپ لوگوں کی وہ ضروریات پوری کرتے ہیں جن کے بدلے میں لوگ آپ کو منہ مانگی قیمت ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4، ضمیر، یہ وہ چھوٹا سا کمپس یا آلہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ غلط اور ٹھیک میں کیا فرق ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کی اس آواز کو دریافت کریں جو آپ کو لیڈر بناتی ہو۔ اس کے بعد آپ اپنی اس آواز کے ساتھ اپنی نئی راہ خود متعین کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر 1000 بچوں میں 999 بچے اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف وہی کچھ کرتے ہیں جو اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ اگر ہم ان 4 عوامل پر عمل کریں تو ہم اپنی زندگی میں بہت ہی متوازن کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان 4 عناصر کو اس طرح حرکت میں لایا جا سکتا ہے۔ مثلا جسم کی بات کریں، فرض کریں آپ کو دل کا دورہ پڑا ہے، اب اس کو سامنے رکھ کر بقیہ زندگی گزاریں۔ دماغ کے لیے سوچیں کہ آپ کے پیشے کا نصف صرف 2 سال پر محیط ہے، اسی میں سب کچھ کرنا ہے، اب اس کے مطابق اپنی تیاری کریں۔ اگر دل کی بات کریں تو سوچیں کہ آپ جو کچھ دوسروں کے لیے بولتے ہیں وہ آپ کو پہلے خود سنائی دیتا ہے، اب اس کے مطابق بولنا شروع کریں۔ چوتھی، روح کی بات کریں تو سوچیں کہ آپ ہر 3 ماہ بعد اپنے خالق حقیقی سے ملنے جاتے ہیں اور اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں، اب اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ دوستو، اگر ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو یقینی طور پر ہماری زندگی بہت مؤثر اور پروڈکٹیو ہو سکتی ہے۔ گڈ لک۔